بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کشمیر کی صورتحال پر اور کشمیر کے موضوع پر۔ خطہ کشمیر گزشتہ تقریباً 90 سال سے ایک گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہے اور اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے اس خطے کے عوام نے، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی۔ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ تحریک پاکستان سے بھی پہلے کی تحریک ہے۔ اب اس موضوع کی گہرائی میں اگر جائیں تو یہ تو ایک بہت پرانی ہسٹری ہے اور اس میں آپ گھنٹوں بھی بات کریں تو بات ختم نہیں ہوگی، اور ماضی کو بلا کے نئی چیزوں پہ غور و فکر کر کے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت خطہ کشمیر تنازع کے باعث 3 ملکوں میں تقسیم ہے، جن میں پاکستان شمالی مغربی علاقے اور اسی طرح بھارت وسطی اور مغربی علاقے اور چین شمالی مشرقی علاقوں میں قابض ہیں، یا آپ ان کو ان کے زیر انتظام ہے، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، یا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کی ایک بنیادی وجہ ہے اور اس تنازع کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اور جو 1962 میں جو چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوئی، اس جنگ نے تنازع کشمیر کو مزید الجھا دیا کہ اس جنگ میں کشمیر کا ایک بہت بڑا رقبہ چائنا کے قبضے میں چلا گیا۔ اب اس خطہ کشمیر میں بظاہر نظر آتے ہیں پاکستان، انڈیا اور کشمیری، یہ 3 فریق ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں چائنا بھی فریق ہے جس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنا اس میں کیسے فریق ہے اور اس کے پاس کشمیر کا کتنا رقبہ ہے۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی۔ دونوں ملک کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اس کی ان دونوں ملکوں نے بھاری قیمت چکائی ہے۔ آج ایشیا کو ہی آپ دیکھ لیں، آپ یورپ کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں، ایشیا میں یہ دونوں ممالک جو ہیں، افغانستان کے بعد غربت، بدحالی، بد امنی میں انہی 2 ملکوں کا نمبر ہے، ایک پاکستان اور دوسرا انڈیا، اور اس کی بنیادی وجہ کشمیر ہے اور دونوں کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس میں ایک تیسرا فریق ہے جو نظر بھی آ رہا ہے لیکن ہے تھوڑا سا گونگا، وہ ہے کشمیری عوام، جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں وہاں بہت قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پاکستان کے زیر انتظام تو انجوائے کر رہے ہیں، اور جو چائنا کے کنٹرول میں ایریا ہے وہاں تو چونکہ آبادی پہلے بھی اتنی نہیں تھی، اب بھی کوئی اتنی خاص وہاں اس خطے میں آبادی نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کا خطہ ہے یہ بنیادی مسئلہ اور بنیادی وجہ اس کی کیا ہے اور اس کا بنیادی فریق کون ہے، آج تک یہ چیز واضح نہیں ہو سکی۔ ایک طرف سے پاکستان بولتا ہے اور دوسری طرف سے انڈیا بولتا ہے، اور کشمیریوں کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل پائے کا لیڈر نہیں بنا۔ کچھ نئی دلی میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسلام آباد میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری کشمیر کی تحریک ہے یہ مکمل طور پہ جو شروع ہوئی ہے یہ 1931 میں شروع ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کشمیر موومنٹ شروع ہو چکی تھی، اور 14 اگست 1931 کو پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا، جو آج 2021 تک منایا جا رہا ہے۔
1931 میں علامہ اقبال کی سرپرستی میں مسلمانوں کے ایک وفد نے مہاراجہ صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ان کے جو وزیر اعظم تھے غالباً ان کا نام ہری کرشن تھا، ان سے مذاکرات کیے، لیکن وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے کشمیر چلو تحریک چلی۔ یوں تحریک آزادی کا یہ ایک آغاز 1931 میں ہوا۔ 1933 میں سری نگر پتھر مسجد کا واقعہ، اور وہاں مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے جو پہلے صدر تھے شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس، جن کو آج کچھ لوگ کشمیر کا غدار کہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی تھی۔ تو بات ذرا دوسری طرف چلی گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی فریق ہے جو کشمیری ہیں، کشمیری اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3 مختلف سوچوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک سوچ جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے، وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں حکمران رہے ہیں، جیسے عبداللہ فیملی ہوگی، محبوبہ مفتی یا دوسرے لوگ ہیں، وہ انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں میں کون سا، یا یہ جو تینوں جو حل ہیں، حل تو یہی 3 ہے نا، یا تو سارا انڈیا لے لے گا، یا پاکستان لے لے گا، یا ایک آزاد سٹیٹ بیچ میں بن جائے گی، یا ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے، اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پچھلے کم از کم 1947 کے بعد جو گڑبڑ ہو رہی ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی۔ اب یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا اور دنیا اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس کی بنیادی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کشمیری قوم جو ہے یہ 3 نظریات ہیں، سوچ ہیں، اس میں یہ لوگ تقسیم ہیں، اور ان کی مشترکہ آواز کوئی نہیں۔ میری کشمیر کے رہنماؤں سے گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ مل کر اکٹھے بیٹھیں۔ جو انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر ہے، وہاں کے لوگ جو پاکستان میں مہاجرین ہیں، اور آزاد کشمیر کے جو لوگ، یہ اپنی کشمیر کی تحریک کو خود لے کے چلیں، نہ یہ کہ یہ پاکستان کی طرف دیکھیں، امریکہ کی طرف دیکھیں، یورپی یونین کی طرف دیکھیں۔ سب سے بڑا جو کشمیریوں کے پاس اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ایک طاقت ہے، وہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ سابقہ تاریخ کو بالکل بھول جائیں، اس پہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ آج جا کے جب بھی کشمیر کا حل ہوگا وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا۔ اب اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بظاہر تو اس کو پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے، اور اس وقت ان کو انڈیا نے بھی تسلیم کیا تھا، اور کشمیریوں کے لیے تو وہ ایک بہترین سولوشن تھا۔ لیکن کہ آیا جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس کو پاکستان اور انڈیا ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، یہ ان کی سر پیڑ ہے، یہ جو مرضی کریں، لیکن کشمیر کے لوگوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اپنی ایک آواز کرنی چاہیے ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام عالم میں کشمیر کی نمائندگی کشمیری کرے، نہ کہ کشمیر کی نمائندگی اسلام آباد کرے، نہ کہ کشمیر کی نمائندگی نئی دہلی کرے یا اس کا کوئی چمچہ کرے۔ اس لیے میری آزاد کشمیر کے خصوصاً سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو، کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے، اس کو آپ اپنی سمجھیں، اس کو آپ نہ پاکستان کی سمجھیں، نہ انڈیا کی سمجھیں، نہ آپ اس کو کسی اقوام متحدہ کی سمجھیں، آپ اپنی دیکھیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اس کی مثال آپ ایک گھر سے سمجھ لیں کہ کشمیر کشمیریوں کا گھر ہے۔ اب آپ لوگ گھر میں سوئے رہیں اور علاقے کا کوئی نمبردار اور پڑوسی دوڑ کے کہیں جی آؤ جی ہم اس کا بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کچھ، تو یہ فیصلہ کس حد تک قابل قبول ہوگا یا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ پاکستان اور انڈیا مل کے
یا اقوام متحدہ یا کوئی اور طاقت وہ مل کے سوچے کہ اس کا کیا کرنا ہے، جب تک کہ کشمیری ایک واضح گائیڈ لائن کے ساتھ اور مشترکہ موقف لے کر آگے نہیں بڑھیں گے، اور یہ جو 3-4 سوچوں میں منقسم کشمیری قوت ہے، یہی کشمیر کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو میری تمام آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور جو مہاجرین ہیں، جو بیرون ملک کشمیری پروفیشنلز اچھی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو ایک راستہ دکھائیں کہ وہ راستہ علاقے پاکستان کا ہے، وہ راستہ علاقے انڈیا کے ساتھ کے علاقے کا ہے، وہ راستہ ایک خود مختار ریاست کا ہے، وہ راستہ جیسے ہے ریاست اسی صورتحال میں ہے۔ آپ قوم کو ایک راستہ دکھائیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جب ساری قوم ایک راستے پہ چلے گی تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ امید ہے جو صاحب حیثیت اور صاحب آواز افراد ہیں، صاحب اقتدار کشمیر کے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں پہ دل کی گہرائیوں سے اس چیز پہ دل و دماغ کے ساتھ سوچ و فکر کریں گے اور قوم کی حقیقی نمائندگی کا حق ادا کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو اتنے لمبے عرصے سے کشمیری لوگ اتنی بڑی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ان کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا چھوٹا سا خطہ، یہ کیسے آپ نے ملک کو یہ لوگ چلائیں گے؟ اور وہ عقل کے بھی اندھے اور مطالعے سے بھی اندھے اور علم سے بالکل کورے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اور چائنا کا جو کنٹرولڈ ایریا ہے، اس کو ملائیں تو یہ تقریباً 2,20,140 مربع کلومیٹر کا یہ رقبہ بنتا ہے۔ یہ دنیا کے 111 ممالک جو آزاد ملک ہیں ان سے یہ زیادہ رقبہ ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا خطہ ہوگا اور یہ اپنے معاملات کو کیسے چلائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ صرف جو آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، جو بھی اس کے ایریے ہیں، وہاں کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نظیر بنایا ہے، اور اس کے اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر جو آمدن یہ خطہ سیاحت سے کمائے گا، وہی اس خطے کو چلانے کے لیے کافی ہے، بجائے اس کے کہ یہ جنگلات کی لکڑ بیچے، قیمتی پتھر، معدنیات اور یہ بجلی۔ آپ دیکھ لیں کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو دیکھ لیں، اور اسی طرح جو منگلہ ڈیم ہے، یہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو بجلی کی ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پیداوار ہے۔ حالانکہ اس طرح کے کئی درجنوں ڈیم بننے کی ان علاقوں میں صلاحیت ہے بجلی کی۔ تو یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کشمیر اگر آزاد ہو بھی گیا تو یہ اپنے آپ کو سنبھالے گا کیسے، ان کو چاہیے کہ ذرا وہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور پوری دنیا کے جغرافیے پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کو اندازہ ہو جائے، اور پھر کشمیر کے جو وسائل ہیں ذرا اس پہ بھی نظر کریں، اس کے بعد یہ بات کہیں کہ کشمیر اپنے اس خطے کو کیسے ایک کامیاب حکومت چلائے گا۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ کشمیر کا خطہ آزاد ہو جاتا ہے تو یہ اس ریجن کا امیر ترین خطوں میں سے ایک خطہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں کشمیر کی آزادی کے دن دیکھنا نصیب فرمائے۔